الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام بزرگ و دوستو عزیزو، جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو ہم اور آپ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. سب سے پہلے ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور دن و رات کے اکثر اوقات میں اس دعا کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. دوسرا، اس دعا سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال سے اور خصوصاً رمضان المبارک کے نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ کتنے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کیا کیا نعمتوں سے نوازتے ہیں، وہ ہم اور آپ سے زیادہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام اچھے سے جانتے تھے. اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے رمضان تک پہنچنے کی دعا رجب سے شروع فرمائی. تو ہمیں سبق یہ ملا کہ اگر رمضان کو اس کی تمام برکات کے ساتھ وصول کرنا ہو تو رمضان سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جانا چاہیے. یہ ہمارے لیے سبق ہے. دوسری بات، آج طرح طرح کے فتنے ظاہر ہو چکے ہیں. جو حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے صاف اور واضح الفاظ میں یہ بیان دیا ہے کہ جب ایسے فتنے رونما ہو تو ایسے فتنوں کے زمانے میں نیک اعمال میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تو دونوں باتیں جمع ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ اعمال صالحہ میں جلدی کرو، ایک دوسرے کے آگے بڑھ جاؤ، ایک دوسرے پر سبقت کرو. قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے: فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں سبقت سے کام لیا جائے. آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: فَسَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، کہ ان قریب ایسا زمانہ فتنے والا آنے والا ہے کہ جس میں تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے رونما ہوں گے. جیسے رات کا ابتدائی حصہ جب سورج غروب ہوتا ہے تب سے ہوتا ہے اور صبح تک وہ رات رہتی ہے، لیکن اگر غروب شمس کے بعد، سورج کے غروب ہو جانے کے بعد اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ 1 گھنٹے کے بعد، تھوڑے سے ٹائم کے بعد جب دوبارہ روشنی ہوگی تب میں فلاں کام انجام دے دوں گا، تو وہ بڑا بے وقوف سمجھا جائے گا. کیونکہ رات کا پہر جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جائے گا، رات جیسے جیسے آگے ہوتی چلی جائے گی، ویسے ویسے تاریکی بڑھتی چلی جائے گی.
ویسے ویسے اندھیرا بڑھتا چلا جائے گا. رات کے پہلے حصے میں جتنی تاریکی تھی دوسرے حصے میں اس سے زیادہ تاریکی رونما ہو جائے گی. ٹھیک اسی طرح دنیا میں قیامت سے پہلے چھوٹے بڑے بہت سے فتنے آنے والے ہیں. کوئی انسان یہ سوچے کہ ابھی تو بہت چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں, ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے جس طرح رات کا دوسرا پہر پہلے پہر کے مقابلے میں زیادہ اندھیرا اور تاریک ہوتا ہے, اسی طرح آنے والا نیا فتنہ پہلے والے پرانے فتنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو ایسے فتنے کے زمانے میں اعمال صالحہ میں جلدی کرو. اور آج وہی زمانہ ہے. حال یہ ہو جائے گا دنیا میں فتنے آنے کی وجہ سے یہ انقلاب برپا ہو جائے گا کہ ایک آدمی صبح میں ایمان والا ہوگا اور شام کو وہ کفر کی حالت میں گزارے گا, یا شام کو ایمان کی حالت میں ہوگا اور صبح کفر کی حالت میں گزارے گا. اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ پر ہمیں غور کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ نبی کریم علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمائی, یبیع دینہ بعرض من الدنیا, کہ وہ ایسا زمانہ آئے گا جب انسان کے سامنے دنیا ہی دنیا ہوگی. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے واسطے سے جو دین حق ہمیں دیا ہے, انسان اسے پس پشت ڈال دے گا, دینی احکام کو چھوڑ دے گا, دین پر چلنا وہ چھوڑ دے گا اور دنیا کو آگے رکھے گا, اور دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے عوض وہ دینی احکام کو چھوڑ کر دین کا سودا کرنے والا بن جائے گا. جب دین کا سودا کرنے والا بن جائے گا تو پھر یہ حالات رونما ہو جائیں گے کہ صبح میں ایمان ہے اور شام میں کفر ہے, شام میں ایمان ہے اور صبح میں کفر ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی اللہ تعالی ایسے حالات سے حفاظت فرمائے. میرے محترم عزیز و دوستو, اگر ہم یہ غور کریں کہ نبی کریم علیہ السلام نیکی کے معاملات میں کیا طریقہ اپنائے ہوئے تھے, آپ کی سنت مبارکہ کیا تھی. ایک مرتبہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں اور جماعت کا سلام پھیرتے ہیں, سلام پھیرتے ہی مصلی سے نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کے کندھوں کو پھلانتے ہوئے اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں. یہ معمول کے خلاف تھا, لوگوں کے اٹھنے کا انتظار نہیں تھا, یہ معمول کے خلاف تھا. صحابہ تعجب اور حیرانی سے آپ کو دیکھتے رہے. تھوڑی مدت گزری, تھوڑا وقت گزرا, نبی کریم علیہ السلام پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر بھانپ لیا کہ ان کو سوال ہے کہ میں نے کیوں ایسا کیا. تو اس کی وضاحت فرما دی کہ میرے پاس تھوڑا سا سونا آ گیا تھا اور نماز میں خیال آیا کہ یہ سونا صدقہ کرنا ہے اور صدقہ کرنے سے رہ گیا ہے, تو سلام پھیرتے ہی جیسے مجھے موقع ملا میں فوراً اپنے حجرے پر گیا اور سونے کے صدقے کا انتظام کر کے آیا. یہ نیک کام میں سبقت ہے. جب نیکی کا کوئی جذبہ دل میں پیدا ہو جاوے, یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے داعیہ اور جذبہ, اس پر فوراً آدمی کو عمل کر لینا چاہیے. اگر آدمی نے اس پر فوراً عمل نہیں کیا تو پھر شیطان موجود ہے, نفس موجود ہے. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور شیطان کے پاس بہت سے حربے ہیں, بہت سے طریقے ہیں. جیسا جیسا اللہ کا بندہ ہوتا ہے ویسے ویسے وہ حربے استعمال کرتا ہے. قرآن تو صاف کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس دشمن کی دشمنی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. ایک کافر کو جس طرح وہ بہکاتا ہے, ایک ایمان والے کو ویسے نہیں بہکاتا ہے. کافر کو یہ نہیں کہتا ہے کہ تو نیکی کا کام آج مت کر, کل کر لینا, لیکن جب ایمان والے کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ داعیہ آتا ہے کہ مجھے فلاں نیک کام کرنا ہے. مثال کے طور پر رمضان آنے سے پہلے مجھے اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگنی ہے, سچی توبہ کرنی ہے, دل میں یہ اللہ نے خیال ڈالا تو فوراً اس پر عمل کر لے, فوراً سچی توبہ کر لے, فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے, تو انشاءاللہ اللہ کا تعاون, اللہ کی نصرت اس بندے کے ساتھ ہو جائے گی.
دل میں خیال ہوا کہ رمضان میں مجھے بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، لیکن جب تک کسی کام کی پریکٹس نہ ہو، عادت نہ ہو، تمرین اور مشق نہ ہو، تب تک اس کو وقت پر کمال درجے کے ساتھ نہیں ادا کیا جا سکتا ہے۔ لہذا میں ابھی سے تلاوت کا اہتمام شروع کر دوں تاکہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ میں تلاوت کرنے والا بن جاؤں۔ تو جب داعیہ پیدا ہو فوراً تلاوت شروع کر دے۔ نماز سے غفلت ہو رہی ہے، جماعت سے غفلت ہو رہی ہے، داعیہ پیدا ہوا فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دے، ورنہ شیطان سب سے پہلا حربہ یہ استعمال کرے گا کہ آج سے نہیں کل سے کریں گے۔ جمعہ آئے گی، جمعہ کے دن غسل کریں گے، اچھے سے کپڑے پہنیں گے اور جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جائیں گے اور وہاں جا کر اللہ کے سامنے سچی توبہ کریں گے۔ اس دن سے ہم توبہ شروع کریں گے، اس دن سے تلاوت شروع کریں گے، اس دن سے نماز شروع کریں گے، اس دن صدقہ دیں گے۔ تو اگر ہم نے اس کو ٹال دیا تو یہ شیطانی حربہ تھا، شیطان کامیاب ہو گیا اور اللہ کے دیے ہوئے داعیے، اللہ کی ملی ہوئی توفیق کو ہم نے ٹھکرا دیا اور شیطان کی دعوت پر ہم نے لبیک کہہ دیا۔ اس لیے جب بھی دل میں داعیہ پیدا ہو فوراً اس نیک عمل کو کر لیا جائے۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ کل کس نے دیکھا ہے؟ کل کا کچھ پتا نہیں کہ انسان کیا کرنے والا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، کہ کوئی انسان نہیں جانتا ہے کہ کل وہ کیا کرنے والا ہے۔ قرآن کریم نے صاف کہہ دیا کہ کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی جان نہیں جانتی ہے کہ کل آئندہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ ماذا تکسب غدا۔ محترم عزیزو، میں کہہ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ مبارک معمول ہے کہ فوراً صدقے کا انتظام کیا۔ غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ احد کا موقع ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ابھار رہے ہیں۔ ایک صحابی کا ہاتھ میں کھجور ہے اور کھجور تناول کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اس بات کو سنا تو پوچھا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا فَأَيْنَ أَنَا، تو میرا مقام کیا ہوگا، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کے بدلے میں اللہ مجھے کیا عطا فرمائیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا فی الجنہ، تو اللہ تمہیں جنت عطا کریں گے، تیرا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ وہ صحابی کا عمل دوسرے صحابی نقل کرتے ہیں کہ جیسے ہی فی الجنہ سنا وہ صحابی اٹھے اور اپنے ہاتھ میں جو کھجور تھے وہ پھینکیں اور فوراً میدان میں اترے اور وہاں شہید ہو گئے۔ ہاتھ میں جو کھجور پکڑے تھے وہ شوقیہ کھجور نہیں تھے۔ ہم جو کھجور کھاتے ہیں کھجور سے انرجی حاصل کرنے کے لیے کھاتے ہیں کہ فلاں اعلیٰ قسم کا کھجور ہے، فلاں کھجور کی لذت بڑی اچھی ہے اور فلاں بڑا مہنگا کھجور ہے، ہم نے فلاں مخصوص دکان سے اس کو خریدا ہے یا فلاں مخصوص باغات سے اس کو لایا گیا ہے، بہت بہترین کھجور ہیں، اگر اس کو کھائیں گے تو ہمیں طاقت اور قوت حاصل ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں تو میٹھا سمجھ کر کھجور کو تناول کرتے ہیں، تو ہمارے کھجور کھانے کے طریقے الگ ہیں۔ لیکن وہ صحابہ جو کھجور کھاتے تھے کئی دنوں کا فقر و فاقہ ہوتا تھا، چند دانے کھجور کے ہاتھ میں ہوتے تھے اور اپنی کئی دنوں کی بھوک کو اس سے مٹاتے تھے، ایسی حالت میں وہ کھجور کے دانوں کو پھینکتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ صحابی نے یہ جملے بولے کہ اگر میں اس کھجور کو پورا کر لیتا ہوں تو بھی میرے لیے بڑا انتظار کا وقت ہے، میں اس انتظار کو بھی نہیں چاہتا، میں فوراً اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ بادروا بالاعمال الصالحہ ہے۔ شیطان کے دھوکے سے بھی بچا جائے اور نفس کے دھوکے سے بھی بچا جائے۔ آدمی غور کریں کہ نفس کے دھوکے سے ہمیں کیسے بچنا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ میں نے آپ کو کئی وقت پہلے سنایا تھا، پھر یاد دہانی کے لیے سنا دیتا ہوں کہ نفس کو کیسے دھوکا دیا جاتا ہے اور نفس کو کیسے بہکایا جاتا ہے۔ اگر نفس ہمیں بہکاتا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نفس کو بہکائیں۔ حضرت کا تہجد پڑھنے کا برسوں کا معمول تھا، رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے۔ ایک دن آنکھ نہ کھلی، سستی آنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے سستی کی وجہ سے بستر چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنے نفس سے کلام کرنا شروع کر دیا اس کو بہکانے کے لیے۔
کہ دیکھ بھائی تجھے تہجد کی نماز نہیں پڑھنی، صرف بستر سے اٹھ جا، آنکھ کھلی ہے تو پیشاب سے تو فارغ ہو جا، قضاء حاجت تو کر لے۔ یوں بستر سے اپنے جسم کو اٹھا دیا، اپنے نفس کے خلاف چلے، نفس کے خلاف قدم بڑھایا اور بیت الخلاء پہنچے، وہاں استنجا سے فارغ ہوئے۔ پھر کہا کہ جب سونے کا ارادہ ہے تو سونے سے پہلے وضو کر لیا جاتا ہے۔ تو جب حضرت نے وضو فرمایا تو بہت سا خمار تو یوں ہی ختم ہو گیا۔ جب وضو کر کے حضرت باہر تشریف لائے کہ جب تو نے وضو کر لیا ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے، صرف مصلی لگا دیا جاوے اور دو چار کلمات اللہ کے پڑھ لیے جائے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، اپنے مخصوص بندوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور وہاں سے صدائے بلند ہوتی ہے، کوئی ہے استغفار کرنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی عافیت کا طالب ہے کہ میں اس کو عافیت دوں، کوئی رزق کا طالب ہے کہ میں اس کو رزق دوں۔ تو اپنے نفس کو سمجھانے لگے کہ حدیث شریف میں تو یہ بیان ہوا ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلانات جاری ہیں، بس مصلی پر بیٹھ کر چند استغفار پڑھ لوں تاکہ فضیلت حاصل ہو جاوے۔ یوں مصلی پر آ گئے اور چند استغفار کر لیا۔ پھر نفس کو ایک کہا کہ دیکھو وضو بھی کر لیا ہے، مصلی بھی ہے اور استغفار بھی کیا ہے، ایک ماحول بن گیا ہے، اب روزانہ تو نماز پڑھتا ہے، آج بھی تہجد پڑھ لے۔ یوں حضرت کو تہجد پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی۔ نفس اگر پریشان کرے، نفس اگر ہمیں دھوکہ دے تو ہمیں نفس کو دھوکہ دینا ہے۔ حضرت کا ایک دوسرا معمول بھی آپ کے سامنے عبرت کے لیے، سبق کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فجر کی نماز کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے کے لیے تلاوت، تسبیحات اور اذکار فرماتے تھے۔ ایک دن فجر کے بعد سستی آنے لگی کہ تھوڑی سی تلاوت کر کے میں سو جاتا ہوں۔ جب سونے کا ارادہ دل میں آیا تو فوراً اپنے نفس سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر یہ اس سے پوچھا کہ اگر اس وقت ملک کا سربراہ تجھے کوئی ہدیہ دینے کے لیے بلائے گا، کوئی بڑا مرتبے کا آدمی، وزیر اعظم اگر تجھے کوئی تحفہ دینے کے لیے اگر اس وقت بلائے گا تو کیا تو سونے کے لے جائے گا یا اس کے لیے اسٹیج پر جا کر اس سے تحفہ اور ہدیہ حاصل کرے گا؟ نفس کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میں اس وقت ذرہ برابر سستی نہیں کروں گا، بلکہ میں وہاں جا کر اپنا تحفہ، ہدیہ اور تمغہ حاصل کروں گا۔ تو جب احکم الحاکمین تلاوت، تسبیح اور اذکار پر تمہیں ثواب اور بے انتہا ثواب دے رہے ہیں تو پھر اس سے کیوں ٹھکرایا جا رہا ہے؟ اپنی تلاوت کا معمول پورا کر۔ یوں نفس کو سمجھایا اور نفس کو تلاوت اور تسبیحات پر لگایا۔ تو اکابر کے جو یہ طریقے ہیں یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ جب کبھی شیطان دھوکہ دے، نفس ہمارا مخالف ہو جاوے تو ہمیں نیک اعمال میں کیسے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔